علیکم ناظرین حضرات، الہادی آرگنائزیشن کی جانب سے میں آپ کا بھائی دانش غدیری پھر سے حاضر ہوں علمی ایپیسوڈ لے کر۔ ہمارا موضوع ہے تحریک کربلا و اخلاقیات انسانی، جس کے اوپر ہماری مسلسل گفتگو جاری و ساری ہے۔ اس کا آج آخری بھاگ جو ہم لے کر حاضر ہوئے ہیں، ہمارے ساتھ موجود ہیں ہر روز کی طرح، بہت محنت کرتے ہیں، ہم ان کے دل سے شکر گزار ہیں۔ الہادی آرگنائزیشن کی پوری ٹیم کی جانب سے عالی جناب مولانا ڈاکٹر فیضان رضا نقوی صاحب قبلہ، السلام علیکم حضور۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ قبلہ، جیسے کہ ہمارے سوالات کا سلسلہ جاری و ساری ہے، اور آج یہ آخری ایپیسوڈ بھی آن پہنچا ہے۔ اس میں جو ہمارا سوال ہے، یہ سوال ہے کہ کربلا کی شہادتوں سے ہمیں کیا درس ملتا ہے، کیا درس لینا چاہیے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ظاہر ہے کہ اگر ہم قربانی اور شہادت کربلا کی بات کرتے ہیں اور شہداء کی شہادتوں کا ذکر سامنے آتا ہے، تو بہت سارے وہ دروس ہیں کہ جو ہم شہادت سے لے سکتے ہیں۔ اس میں ایک دو باتوں کا میں تذکرہ کر سکتا ہوں، اگرچہ یہ موضوع اپنے آپ میں ایک سوال وسیع ہے کہ ہمیں شہادتوں سے کیا درس ملتے ہیں، لیکن جو اساسی سوال ہیں اس میں پہلا جواب یہ ہے کہ ہمیں کربلا کی شہادت سے یہ پتہ چلتا ہے کہ امام کی اطاعت کیا ہوتی ہے۔ اچھا، اطاعت امام کیا ہوتی ہے۔ یہ تمام شہدائے کربلا نے ثابت کیا کہ اطاعت کا مرحلہ جو ہے، امام کی اطاعت کا مرحلہ، کیا سچویشن کچھ بھی ہو، حالت کچھ بھی ہو، پوزیشن کچھ بھی ہو، اطاعت امام جو ہے وہ سب سے زیادہ اہم ہے۔ تو لہٰذا ہمیں یہ کس طریقے سے وفاداری اور کس طریقے سے اظہار اور کس طریقے سے قربانی راہ خدا میں اور امام کے حکم اور امام کی اطاعت کے سائے میں دینی ہے، یہ ہمیں کربلا سے ملتا ہے۔ اور کربلا سے بہتر درس جو ہے وہ کہیں نہیں ملتا کہ جہاں اس شان کی اطاعت ہو، اس شان کی اطاعت ہو۔ جیسے کسی شاعر کا شعر بھی ہے کہ بھائی بھاگے تھے صحابہ انہیں جب تم نے پکارا، آ جاؤ مگر کوئی بھی آتا ہی نہیں ہے، یہ میرے صحابہ ہیں انہیں دیکھیے نانا، میں کہتا ہوں جاؤ کوئی جاتا ہی نہیں ہے۔ تو اگر ہم دیکھیں تو شب عاشور امام حسین، ادھر ہم امام اسی لیے خود امام حسین علیہ السلام نے فرمایا کہ جیسے صحابہ مجھے ملے ہیں، نہ میرے بابا کو ملے نہ میرے نانا کو ملے، جتنے وفادار اور جتنے زیادہ نیک اور خیر مجھے ملے۔ کیوں؟ اس لیے کہ رسول کے جو صحابہ تھے اس میں کچھ وہ بھی تھے کہ جو منافق تھے، کچھ اس میں وہ بھی تھے جو مومن تھے، اس میں کچھ وہ بھی تھے کہ جو دشمنی رکھتے تھے، اسی طریقے سے مولا کائنات کے ساتھ۔ لیکن امام حسین علیہ السلام کے صحابہ وہ ہیں کہ دیکھیں کردار میں فرق دیکھیے آپ، کہ ادھر رسول کہہ رہے ہیں کہ آؤ مدد کے لیے، لیکن لوگ جو ہیں وہ پہاڑیوں پہ چڑھ رہے ہیں اور بھاگ رہے ہیں، اور ادھر امام حسین کہہ رہے ہیں کہ مجھے تمہاری ضرورت نہیں ہے اور تم اپنے چلے جاؤ، انہم یریدوننی، وہ مجھے چاہتے ہیں، وہ میرا قتل کرنا چاہتے ہیں، تو لہٰذا آپ جا سکتے ہو۔ اور حد یہ ہے کہ امام نے جو ہے وہ کہا اگر اب تمہیں شرم آتی ہے جانے میں تو میں یہ چراغ کو گل کرے دیتا ہوں، تو اس کا لیکن اس کے باوجود بھی اصحاب کا نہ جانا اس بات کی دلیل ہے کہ کیسے جو ہے وفاداری، کیسے اطاعت امام اور کیسے جو ہے وہ اثار اور قربانی کا جذبہ اصحاب امام حسین علیہ السلام میں موجود تھا۔ تو یہ ہمیں ایک چیز ملتی ہے۔ دوسری چیز جو ہے وہ بھی بہت اہمیت کی حامل ہے، وہ یہ کہ جب دین کا مسئلہ ہو، جب دین کی حفاظت کا مسئلہ ہو، جب دین کی مسئلہ ہو، تو اس میں دیکھیں عام طریقے سے کیا ہوتا ہے، عام طریقے سے ہوتا یہ ہے کہ اگر کوئی انسان اگر کسی کی موافقت نہ کرے، حکومت کی موافقت نہیں کرے، تو حکومت ایک اسٹیپ لیتی ہے، الگ الگ اسٹیپ، کبھی اسے دولت کے اعتبار سے کمزور کرنا چاہے گی، کبھی اولاد کی دھمکیاں دے گی، کبھی جیل میں ڈالے گی، کبھی یعنی اسٹیپ الگ الگ ظلم کی ایک داستانیں ہوتی ہیں۔ تو کربلا ایک ایسی جگہ ہے جو ہمیں یہ سلیقہ بتاتی ہے کہ وہاں پر ظلم کی حدیں تو ملتی ہیں مگر صبر کی کوئی حد نہیں ملتی،
صبر کی کوئی، یعنی ظالم اپنا ظلم کر کر جو ہے وہ تھک گیا، لیکن امام حسین علیہ السلام کے ثبات قدم میں اور ان کے اصحاب کے ثبات قدم میں کسی طرح کی لغزش نہیں آئی ہے۔ حد یہ ہے، آپ یہ بڑی عجیب بات ہے، میں اپنے ناظرین کی خصوصی توجہ چاہوں گا کہ یہ دیکھیے کہ امام حسین علیہ السلام نے یہ جملے مصائب میں ملتے ہیں، جیسے کہ جناب جب مولا عباس کی شہادت ہوئی ہے تو آپ نے کیا کمر کو پکڑ کے کہا، الان انکسر ظہری، میرے بھیا عباس تیرے مرنے سے حسین کی کمر ٹوٹ گئی۔ لیکن آپ پوری واقعہ کربلا کو پڑھ جائیے، کہیں امام کا یہ جملہ نہیں ملے گا کہ عباس یا علی اکبر یا قاسم یا اور کسی کو متوجہ کر کے یا پروردگار میری ہمت ٹوٹ گئی ہے، نہیں، یا میرے ثبات قدم، اب صبر میرا لبریز ہو چکا ہے، بھر چکا ہے، میں اس سے زیادہ صبر نہیں کر سکتا۔ آپ کہیں ایک پوری تاریخ کربلا میں، پورے واقعے کربلا میں، پورے تحریک کربلا میں آپ یہ جملہ آپ نہیں بتا سکتے۔ یہ ضرور ہے کہ امام حسین کی کمر ٹوٹی ہے، مگر ثبات امام کی کمر ضرور ٹوٹی، امام کی ہمت نہیں ٹوٹی، امام کا ارادہ نہیں ٹوٹا، امام کا عزم نہیں ٹوٹا، امام کے حوصلے پست نہیں ہوئے۔ تو یہ کیفیت، اور صرف اور خود جناب علی اصغر جب 6 مہینے کے بچے کو آپ لے کر گئے ہیں تو روایت کے کیا جملے، فانقلب الطفل علی ید الامام، بچہ امام کے ہاتھوں پر منقلب ہو گیا۔ تو اگر آپ مجھے یہ دیکھیے کہ جب تیر لگنے کے بعد بچہ ہاتھوں پر منقلب ہو گیا ہے، اگر کوئی ہاتھوں پر اس طریقے سے بچے کو لیے ہو اور سامنے سے تیر چلے تو فطرت کا تقاضا کیا ہے کہ عام طریقے سے انسان بچے کو ادھر کرے گا یا پیچھے ہٹے گا، یا اگر پیچھے ہٹتے یا آگے آتے تو ادھر ادھر تیر جا سکتا تھا، لگ سکتا تھا خود امام۔ لیکن کیا ہے کہ بچے نے خود اپنے اوپر اپنا تیر کو لینا، یہ 6 مہینے کا شعور آپ یعنی کربلا میں جہاں جسے کہنا چاہیے کہ فطرتوں سے بلند ہو کر بات ہو رہی تھی، وہاں پر تربیت کے غلاف اس طریقے سے اڑا دیے گئے تھے کہ فطرتوں پر حکومتیں ہو رہی تھیں، وہاں فطرت اور موت جو ہے وہ خود ششدر تھی، خود حیرت میں تھی کہ آخر یہ کربلا کا جو سانحہ ہے، کربلا کے جو اصحاب ہیں، وہ موت سے کبھی خوف زدہ نہیں ہوئے، کبھی خوف زدہ ہونے کی تو بہت دور، ہر انسان یہ چاہ رہا ہے کہ کون سب سے پہلے شہادت دے، کون سب سے پہلے، ہر انسان یہ چاہ رہا ہے کہ سب سے پہلے میں شہادت دوں۔ تو لہٰذا یہ جو خود امام کا یہ کہنا کہ یہ روایت کے فانقلب الطفل علی ید الامام، بچہ امام کے ہاتھوں پر منقلب ہوا، تو امام کے بدن میں لرزہ نہیں آیا، امام کے بدن میں لرزہ نہیں آیا، یا امام کا قدم آگے پیچھے نہیں ہوا، تو اس کا مطلب یہ صبر امام حسین ہے کہ ہاتھوں پہ لرزش نہیں آئی یا ثبات قدم جو ہے نہیں لڑکھڑائے۔ تو امام نے اور شہدائے کربلا نے ہمیں یہ پیغام دیا کہ کتنے بھی مصائب پڑ جائیں لیکن ہمیں صبر کرنے کا سلیقہ آنا چاہیے، اطاعت امام جو ہے کرنا چاہیے، اور اس کے ساتھ تحفظ دین کے لیے ہمیں اپنی جان، مال اور کسی چیز یعنی کربلا ہمیں وفا، شعور، جرأت، حوصلہ، یہ ساری چیزیں جو کربلا کی شہادت سے ملتی ہیں۔ بالکل، جیسے ایک شاعر کا قول ہے کہ بڑا اچھا شعر ہے وہ، کسی شاعر کا شعر ہے کہ جب کل کے خوش بیاں ہو طہارت میں غوطہ زن، تب اس قلم سے آئے تطہیر میں لکھوں، جاہو وقار و شکر و رضا صبر و ضبط و حلم، یکجاں ہو کل صفات تو شبیر میں لکھوں۔ تو امام نے یہ سارے صفات کو ایک ایک مرحلے میں جو ہے وہ بے شک۔ اچھا حضور، اب جو ہمارا سوال ہے یہ سوال ہے کہ جناب زینب نے امام سید سجاد علیہ السلام سے سوال کیا کہ جب خیموں میں آگ لگا دی گئی تو بیوی سوال کرتی ہیں کہ ہم خیموں میں جل کر مر جائیں یا باہر نکلیں۔ آپ عالم غیر معلمہ ہیں لیکن امام سے سوال کر رہی ہیں، کیا اس سوال کا جواب وہ نہیں جانتی تھی یا کیا مقصد تھا یہ پوچھنے کے پیچھے؟ دیکھیے، آپ کا سوال یہ یقیناً بہت ہی اچھا سوال ہے۔ ناظرین کی خدمت میں خصوصی اس سوال کے جواب کی توجہ چاہوں گا۔
دیکھیں امام نے شہزادی فاطمہ شہزادی زینب صلوات اللہ علیہا جو ہیں وہ عالمہ غیر معلمہ ہیں، بے شک، جیسے کہ خود امام سید سجاد کی جو ہے وہ حدیث ہے، یا امتی انتی عالمہ غیر معلمہ، آپ ایسی جاننے والی ہیں کہ جس کو کسی نے تعلیم نہیں دیا، جی وہ فہمہ غیر مفاہمہ، اور ایسی سمجھدار ہے کہ جس کو کوئی سمجھانے والا نہیں ہے، یعنی آپ خود سمجھدار ہیں، جی، یعنی یہ اشارہ ہے آپ کے علم لدنی کی طرف، یہ اشارہ ہے کہ آپ کے، تو لہٰذا شہزادی جب ایک ایسی عالمہ ہیں تو ہم جیسا طالب علم بھی اس بات کو جانتا ہے، ہم جیسا چھوٹا موٹا طالب علم بھی اس بات کو جانتا ہے کہ اگر خیمے جل رہے ہیں، اگر گھر میں آگ لگ رہی ہے تو جان کا بچانا واجب ہے، جان کو آپ بچائیے۔ تو جناب زینب نے یہ کیوں پوچھا جبکہ آپ عالم؟ سوال آپ کا بہت اچھا ہے، لیکن میں اس کا جواب انشاءاللہ کوشش کر رہا ہوں اس سے بہتر دوں کہ جو آپ کا سوال ہے۔ تو دیکھیں پہلی چیز یہ ہے کہ شہزادی نے اس مسئلے میں 3 مسئلوں کو حل کیا، ایک مسئلے کو جواب دے کر 3 مرحلوں کو شہزادی نے جو ہے وہ حل کیا ہے۔ پہلی چیز یہ ہے کہ شہزادی نے بتایا، دیکھیں امام حسین علیہ السلام کی شہادت ہو چکی ہے، میں بہت جو ہے ناظرین سے خصوصی توجہ چاہوں گا اور آپ سے بھی کہ دیکھیں بھائی دانش کہ عجیب بات ہے کہ امام حسین علیہ السلام کی شہادت ہو چکی ہے، اور اب امام کون ہے؟ امام سید سجاد ہیں۔ تو امام سید سجاد کی زندگی کا سب سے پہلا مسئلہ کیا ہے جو پوچھا گیا؟ وہ یہی ہے کہ ہم بتائیے کہ خیموں میں رہیں یا خیموں میں اپنی جان ہلاک کریں یا باہر نکلیں۔ تو اب یہ شہزادی نے یہاں سے 3 میسیج دیے۔ ایک تو پہلا میسیج یہ دیا، شہزادی نے بتایا کہ حالات کتنے بھی خراب ہوں، سچویشن کیسی بھی ہو، ہمیں یہ چاہیے کہ ہم اطاعت معصوم کا خیال رکھیں۔ فرمان آپ یہ بتانا چاہتی ہیں کہ میں عالمہ غیر معلمہ ہو کر بھی اطاعت معصوم اور حکم امام کی تابع ہوں، تو لہٰذا جو حسینی ہیں، جو حسین کا چاہنے والا ہے، تو پھر اس کو نہیں چاہیے کہ وہ زندگی کا کوئی قدم اٹھائے بغیر اطاعت، بغیر حکم معصوم کے۔ تو شہزادی نے بتایا کہ اطاعت امام کی اہمیت کیا ہوتی ہے اس ماحول میں کہ جہاں خیمے جل رہے ہوں، اس ماحول میں کہ جہاں کیفیات ایسی ہو رہی ہوں، وہاں شہزادی نے جو ہے اس چیز کی طرف توجہ دلائی، ایک بات۔ دوسری چیز یہ ہے کہ شہزادی دنیا والوں کو یہ بتانا چاہ رہی تھی کہ پردے کی اہمیت کیا ہے۔ یہ خواتین سے میں خصوصی گزارش کروں گا کہ شہزادی کہہ رہی ہے کہ ہم یہاں جل کر مر جائیں یا خیموں سے باہر نکلیں، تو یہاں پردے کی اہمیت، ورنہ شہزادی خود جانتی تھی، کیونکہ سوال کی کیفیت اگر خود نکل جاتی تو اتنا یہ سوالات آج نہیں ہو رہے ہوتے، لیکن شہزادی نے سوال کر کر اس کی اہمیت کو بتایا کہ پردے کی اہمیت کیا ہے، کہ پردہ اس اہمیت کا حامل ہے کہ اگر معصوم کا حکم ہو تو ہم یہیں پر جل کے مر جائیں۔ ایک چیز، 2 بات، اور میں 2 باتیں اور اس میں، اور ایک بات اور 2 باتیں اور عرض کروں گا کہ دیکھیں ہمارے یہاں جہاد میں جب کوئی انسان جہاد کرے گا تو جہاد کے لیے اساسی شرط یہ ہے کہ وہ معصوم کی اجازت سے ہو، بغیر اذن امام جو ہے وہ جہاد ہمارے یہاں ساقط ہے، جہاد نہیں ہو سکتا ہے۔ تو جناب زینب جب امام حسین کا جہاد جو ہے وہ عصر عاشور ختم ہو گیا، اور پھر اس کے بعد عصر عاشور کے بعد دیکھیں کربلا میں 2 جہاد ہوئے، ایک صبح عاشور سے عصر عاشور یہ حسین کا جہاد تھا، اور عصر عاشور سے لے کر مدینہ تک یہ جناب زینب اور سید سجاد کا جو ہے وہ جہاد ہے، اگرچہ سب کا ہے لیکن جس کی سالاری کر رہے ہیں، جس کی سرداری جو ہے وہ زینب اور جناب سجاد کا، تو لہٰذا زینب جہاد کرنا جا رہی ہیں، اور جہاد میں ضرورت ہے کیا کہ امام کی اجازت ہو۔ یہی وجہ ہے کہ کربلا کا کوئی بھی شہید جب جہاد کے لیے نکلا ہے تو اس نے کس کی اجازت لی؟ امام حسین علیہ السلام کی۔ تو اب جناب زینب جہاد کرنے کے لیے نکل رہی ہیں تو کس کی اجازت ضروری ہے؟ امام کی۔ اور امام کون ہے؟ امام سید سجاد۔ امام، تو لہٰذا شہزادی کی ذمہ داری تھی کہ آپ یہ اذن لے رہی تھیں، اجازت لے رہی تھیں کہ میرے لال اب میرا جہاد شروع ہو گیا اور جہاد کے لیے ضروری ہے کہ امام کی اجازت ہو، لہٰذا تم سے میں اجازت طلب کر رہی ہوں۔ یہ ایک اہم مسئلہ ہے۔ اور ایک مسئلہ اور ہے، دیکھیے یہ ہے کربلا، جس میں نہ جانے ایک موقف میں کتنے واقعات اور کتنی چیزیں ہیں۔ شہادت کے 3 طریقے ہوتے ہیں، شہادت کے 3 طریقے ہوتے ہیں، اور شہادت دینے کے لیے بھی ہر شہید نے
اجازت طلب کی ہے یا نہیں کی ہے؟ حد یہ ہے کہ علی اصغر اگر زبان سے شہادت نہیں طلب کر سکتے تھے تو کیسے اذن جو ہے شہادت کیسے طلب کیا؟ جھولے سے گر کے. میں اکثر یہ جملہ پڑھتا ہوں کہ یہ علی اصغر اور یہ جو ہے خدا غریق رحمت کرے درجات کو بلند کر فرمایا مولانا علی نقی نقن صاحب کے، ان کا یہ جملہ ہے، وہ فرماتے تھے کہ جھولے سے علی اصغر کا گرنا یہ صرف گرنا نہیں ہے، یہ اذن اور اجازت کا طلب کرنا ہے امامت سے. یہ شعور علی اصغر ہے کہ وہ فرما رہے ہیں میں جہاد کرنے اور شہادت دینے جا رہا ہوں تو مجھے اذن کی ضرورت ہے، اذن امام چاہیے، اجازت امام چاہیے. تو لہٰذا یہ بات بڑی سوچنے سمجھنے کی بات ہے کہ دیکھیں شہادت کے 3 قسمیں، یہ بہت توجہ کیجئے گا اس پہ. شہادت کے 3 طریقے ہیں. پہلے یہ ہے کہ انسان ذبح کرتا ہے جیسے جانور عام طور سے ذبح ہوتے ہیں. دوسرا طریقہ یہ ہے کہ نہر کیا جاتا ہے، جیسے کہ اونٹ کو ذبح نہیں کیا جاتا، اونٹ کو نہر کیا جاتا ہے، اس کے یہاں پر کھڑا کر کے یہاں مارا جاتا ہے جس کی وجہ سے وہ گر جاتا ہے. اور تیسرا طریقہ مچھلی ہے. مچھلی کو نہ ذبح کیا جاتا ہے نہ نہر کیا جاتا ہے، بلکہ مچھلی کو اگر آپ پانی سے نکالیں تو وہی اس کی شہادت ہوتی ہے، وہی اس کا ذبح ہے، یعنی وہی اس کی قربانی ہے. تو لہٰذا کربلا میں تینوں شہادتیں پیش کی گئیں. پہلی شہادت اگر ذبح کی بات کریں تو امام حسین علیہ السلام کی ہے. دوسری جو ہے اگر نہر کی بات کریں تو جناب علی اصغر، جیسے جناب رباب نے کہا مثلوں کا یون ہر یا بنائی، میرے لال کے تیرے جیسے بچے بھی ذبح ہوتے ہیں. اور تیسرا مچھلی سے پانی کا نکل جانا، تو وہ کیا ہے؟ وہ جناب زینب کا پردے سے جو ہے وہ نکل آنا ہے. اور یہ کسی شاعر کا بہت اچھا شعر ہے، مچھلی کا ذبیحہ ہے پانی سے نکل جانا، بے پردگی زینب شامل ہے شہادت میں. تو لہٰذا زینب شہادت پیش کر رہی تھی تو سید سجاد سے بتا رہی تھی میرے لال شہادت کے 2 طریقے ہیں. ایک طریقہ یہ ہے کہ جل کر مر جاؤں، یہ بھی ایک شہادت ہے. اور دوسرا طریقہ یہ ہے کہ میں سر سے چادر اتار لی گئی ہے، میں بے پردہ جو ہے خیموں سے باہر نکل جاؤں. شہادت کی یہ دوسری قسم ہے. کون سی شہادت مجھے پیش کرنی ہے؟ تو لہٰذا امام سید سجاد نے فرمایا کہ یہ شہادت نہیں بلکہ آپ کو یہ شہادت دینی ہے، کیونکہ اس شہادت کے بعد آپ کا اور جہاد آگے چلنا ہے. تو لہٰذا شہزادی نے اجازت دی. تو یہ سارے مسائل ہیں کہ جس کی وجہ سے شہزادی نے یہ مسائل. مطلب بعد کربلا جو خواتین نے جو کردار نبھائے، ان کرداروں سے ہمیں کیا درس لینا چاہیے؟ مجھے نہیں معلوم کہ وقت ہمارے پاس کتنا ہے اور جو ہے وہ کیونکہ ہمارا آخری ایپیسوڈ ہے تو میں چاہوں گا تھوڑا سا اگر وقت تو دیکھیے یہاں پر ظاہر ہے کہ بہت زیادہ شہزادی کے جو ہمیں جو بیویوں کا کردار رہا ہے، تو عصر عاشور سے جو شہزادی کا جہاد شروع ہوا ہے اور دیکھیں اس میں بہت ساری تجلیات موجود ہیں. جیسے کہ یہ امام کا جو ہے وہ سلسلہ ملتا تھا کہ جب امام کسی کے جنازے کو لے کر آتے تھے تو امام جو ہے وہ اپنے ہاتھوں پر جنازے کو اٹھا کر پروردگار کی بارگاہ میں کہتے تھے ربنا تقبل منا ھذا القربان، پروردگار ہم سے یہ قربانی کو قبول فرمائے. یہ عملی کردار تھا. جب امام حسین کی شہادت ہوئی ہے تو اب امام حسین کی شہادت کو لاشے کو بارگاہ رب العزت میں کون کر؟ یہ جناب زینب نے کیا. کہ جناب زینب نے ہاتھوں پہ بلند کر کے فرمایا ربنا تقبل منا ھذا القربان. تو آپ یہ سوچئے کہ وہ بی بی اور خود جلتے خیموں سے جناب سید سجاد کو لانا، پیرا لگانا، اور پھر یہ سارے مسائل. عام طور سے خواتین کے مزاج اور نیچر اور طبیعت میں یہ ہوتی ہے کہ اگر ان کے گھر میں کوئی موت ہو جاتی ہے، کوئی مسئلہ ہو جاتا ہے تو وہ اپنا آپے سے باہر ہو جاتی ہیں، صبر کو جو ہے وہ ختم کر دیتی ہیں. لیکن یہ شہزادی ام المصائب، اسی لیے آپ کا لقب ہے ام المصائب، یعنی جو مصائب کا مصدر ہے شہزادی زینب صلوات اللہ علیہ، کہ اتنے مصائب ہو جانے کے باوجود بھی آپ کے کردار میں. اور یہ عجیب جملہ ہے، یعنی جس کو پورے واقعے کے کربلا کو الگ اور ایک شہزادی کا جملہ ایک طرف ہے. جب ابن زیاد کے دربار میں بھی اور شام میں بھی جب پوچھا کہ کیفا رائتی بسنے کا بأخیک الحسین، کہ تم نے کیسا پایا کہ اپنے بھائی کو جو ہے وہ قتل ہو گئے، قتل کر دیا گیا، تمہارے بھائی کو شہید کر دیا گیا، تو تم نے کیسا پایا؟ تو شہزادی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہتی ہیں ما رأیت الا جمیلا، کہ میں نے واقعہ کربلا میں کچھ نہیں دیکھا سوائے خوبصورتی کے. تو اب اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ ما رأیت الا جمیلا، تو اب یعنی
عجیب تفسیر ہے یہ ما رأیت الا جمیلہ کی، کہ جہاں لاشیں پامال ہوئے ہوں، جہاں علی اکبر کے جو ہے برچھی لگی ہو، جہاں لاشیں جناب قاسم کا لاشا پامال ہوا ہو، جہاں انہوں محمد کو نسل جناب زینب قربان ہو چکی ہو، جہاں خیموں میں آگ لگ چکی ہو، جہاں لٹ چکا ہو، اسیر بنا دیا ہو، پھر اس کے بعد یہ سوال کیا جا رہا ہے کیف رأیت سناک بعقیق الحسین، کہ تم نے کیسا پایا اس کو، اور آپ کہہ رہی ہیں ما رأیت الا جمیلہ، کہ میں نے سوائے اچھائی کے کچھ نہیں پایا۔ تو یعنی شہزادی کہنا کیا چاہتی ہیں؟ یہ بہت اہم مسئلہ ہے۔ یعنی شہزادی بتانا یہ چاہتی ہیں کہ راہ خدا میں اگر قربانیاں جتنی بھی دینی پڑ جائیں تو اللہ کی بارگاہ سے افضل کوئی بارگاہ نہیں ہے، توحید سے بہتر کوئی چیز نہیں ہے۔ تو اگر خدا کی راہ میں جتنی بھی قربانیاں دے دی جائیں تو وہ کوئی مصیبت نہیں ہے، وہ مصیبت بالکل نہ کے برابر ہے کہ اگر اس سے دین کی حفاظت ہوتی ہے، اگر اس سے جو ہے توحید کی حفاظت ہوتی ہے، اگر اس سے جو ہے وہ اسلام بچتا ہے۔ تو شہزادی یہ پیغام دینا چاہتی ہیں۔ تو خود خواتین کا کردار جو ہے وہ بہت عظیم کردار ہے، اور یہی وجہ ہے کہ شہزادی جو ہے وہ بانی مجلس ہیں، بانی عزائے سید الشہداء ہیں، اس لیے کہ دیکھیں کربلا کی قربانیاں دینا وہ ایک الگ ہے، اور اس قربانی کو ان مقصد کو لے جانا یہ ثانی زہرا اور خواتین کا کردار ہے۔ ورنہ واقع ممکن تھا کہ قربانی امام حسین جو ہے وہ کربلا کے ریگستان میں جو ہے وہ محفوظ رہ جاتی اور ختم ہو جاتی، اور جیسے کہ یزید نے پروپیگنڈا کیا تھا کہ خارجی نے خروج کیا ہے ہمارے خلاف، تو اس کو ایک خارجی کا نام دیا جاتا، لیکن یہ شہزادی اور جناب سید سجاد کا کردار ہے اور خواتین کا کردار ہے کہ انہوں نے اس کربلا کو جو قربانیاں دی تھیں اس کو اجاگر کیا اور لوگوں کے سامنے لا کر جو ہے اس واقعے کو رکھا۔ اسی وجہ سے شام میں آپ کا خطبہ، کوفے میں آپ کا خطبہ، تو یہ ہم سے درس ملتا ہے کہ ہمیں خواتین کے لیے یہ خصوصی درس ہے کہ مصائب چاہے کتنے ہوں، لیکن اگر اہداف کربلا، اگر ہمیں توحید اور اسلام کے تحفظ کے لیے قربانیاں دینی پڑ رہی ہیں تو لہٰذا ہمیں جو ہے وہ آگے بڑھنا چاہیے اور اہداف کی اور ان مقاصد کی حفاظت کرنا چاہیے، جیسے کہ جناب زینب صلوات اللہ علیہ نے۔ اچھا قبلہ، اب ہمارے یہ 3 سوال خالی رہ گئے ہیں جو کہ بچوں کے لیے، ہمارے جو کمسن ناظرین ہیں ان کے لیے ہیں، اور میں چاہوں گا کہ مختصر دائرہ جب بچوں کے لیے ہیں تو وہ کم سن ہوں گے۔ تو سوال یہ ہے کہ کربلا کہاں واقع ہے؟ ظاہر ہے یہ بچوں کے لیے کربلا جو ہے وہ سرزمین عراق ایک جو ہے وہ کنٹری ہے، ایک ملک ہے، اور وہیں پر جو ہے وہ ایک شہر ہے جس کو آج کربلا معلیٰ کے نام سے پکارا جاتا ہے، اور وہیں پر جو ہے یہ نجف سے کتنی دور ہے اس کا ڈسٹینس؟ نجف سے اس کا ڈسٹینس جو ہے وہ تقریباً 80-85 کلومیٹر ہے۔ عام طور سے 40 کے موقع پر چہلم اور جناب زینب کی یاد میں، کیونکہ شہزادی زینب صلوات اللہ علیہ جناب سید سجاد اہل حرم جو ہیں وہ رہائی کے بعد چہلم منانے کربلا گئے تھے، تو اسی یاد میں آج بھی 40 کے موقع پر پیادہ روی ہوتی ہے، اور تقریباً 7 کروڑ تک کا مجمع وہاں پر پہنچ جاتا ہے۔ تو جو نجف سے پیادہ روی اور پیدل چلتے ہیں اور مشی ہوتی ہے اور کربلا تک جو ہے پہنچتے ہیں، تو وہ تقریباً 80 کلومیٹر کا۔ تو نجف میں امام مولا علی علیہ السلام کی قبر ہے، اور کربلا میں تو ظاہر ہے کہ شہدائے کربلا کا۔ کربلا میں کتنے افراد شہید ہوئے؟ کربلا میں دیکھیں یوں تو فوج اشقیہ کی طرف سے تو ہزاروں ہوئے ہیں، اور اگر ہم اس کی بات کریں، اہل حق کی بات کریں، شہداء کربلا کی بات کریں، شہداء کی بات کریں، تو شہداء تو ظاہر سی بات ہے کہ جو مشہور ہیں وہ 72 ہیں۔ اس کے علاوہ اور بھی الگ الگ تفصیلات ہیں، لیکن یہ بچوں کے لیے کیونکہ آپ نے سوالات کیے تو میں سمجھتا ہوں کہ جو مشہور روایت ہے 72 کی، کہ وہ 72 ہی۔ اچھا، اس میں امام حسن علیہ السلام کے کتنے فرزند ہیں؟ اچھا، امام حسن علیہ السلام تو والسلام کی قربانی تقریباً برابر ہے امام حسین سے۔ جس طریقے سے امام حسین کے 3 فرزند ہیں، اسی طرح امام حسن کے 3 فرزند ہیں۔ ایک بچہ جس طریقے سے امام حسین کا جو ہے وہ سلامت رہا ایک بیٹا، اسی طرح امام حسن کا بھی۔ اور دیکھیں یعنی پہلی میں بتا رہا ہوں کہ دیکھیں پہلی چیز جو ہے وہ جناب امام حسین علیہ السلام کے امام زین العابدین، جن کا نام علی ابن الحسین، علی نام تھا آپ کا لیکن زین العابدین کہتے تھے، یہ محافظ، یہ بچے اور مدینے آئے امام زین العابدین۔ تو اگر جہاں یہ بچے ہیں تو وہاں پر حسن نے مثنیٰ ابن حسن
مسنہ، حسن مسنہ تھے کہ جو زخمی ہو گئے تھے اور ان کو یہ سمجھا گیا کہ یہ مقتول ہو گئے، تو بنی اسد کے لوگ ان کو لے گئے اور وہ صحیح ہو گئے اور مدینے میں صحیح سلامت پہنچے۔ اسی کی وجہ سے آج بھی حسنی سادات موجود ہے جو حسن مسنہ کی نسل سے موجود ہے۔ تو لہٰذا ایک جس طرح امام حسین کی نسل زین العابدین سے چلی ہے، امام حسن کی نسل جو ہے وہ حسن مسنہ سے چلی ہے اور یہ زندہ آ گئے۔ اسی طرح سے امام حسین کے فرزند جناب علی اصغر تھے جن کی شہادت تیر سے ہوئی ہے، تو امام حسن کے بھی بیٹے تھے جن کا نام عبداللہ ابن حسن تھا اور ان کی قربانی بھی تیر کے ذریعے سے ہوئی ہے۔ اور اسی طریقے سے جناب علی اکبر ہیں کہ جن کی سینے پر برچھی لگی ہے امام حسین کے فرزند کی، 18 سال کے کڑیل جوان۔ تو اسی طرح 13 برس کے قاسم ابن حسن ہیں جن کا لاشا پامال ہوا ہے۔ تو کربلا میں 3 جو ہیں وہ امام حسن علیہ السلام کے فرزند تھے، جس میں 2 کی شہادت ہوئی ہے اور ایک جو ہے وہ صحیح سلامت مدینے آ گئے ہیں۔ اچھا حضور، امام حسین علیہ السلام کے یعنی 3 ہی افراد جی امام حسن فرزند تھے، امام حسین کے بھی جی اور امام حسن کے بھی جی۔ اچھا، جنازے کب دفن گئے، ان کی تدفین کب ہوئی ہے؟ دیکھیے تدفین کا جو سلسلہ ہے وہ 13 رجب کو ہے اور 13 رجب کو کیونکہ 11 محرم جب 10 عاشور کو یہ ہوا اور پھر شب عاشور آئی اور پھر اس کے بعد صبح 11 محرم آئی ہے، تو 11 محرم ظہر کے بعد جو ہے ابن زیاد نے پسر سعد نے عمر ابن سعد نے یعنی اپنے کشتہائے نجس کو دفن کر کے اور نمازیں پڑھ کے اور ان کو دفن کر کے عصر کے بعد جو ہے وہ اسیر کر کے 11 محرم کو لے جایا گیا جی۔ اور 13 محرم 12 محرم لاشیں بے گور و کفن رہے 11 اور 12 میں، اور 13 محرم کو بنی اسد کی خواتین جو ہے پانی لینے کے حوالے آئیں اور انہوں نے دیکھے کہ لاشیں بے گور و کفن پڑے ہوئے ہیں اور ان سے خون تازہ نکل رہا ہے کہ جیسے ابھی شہادتیں ان کی ہوئی ہیں۔ تو اس کے نتیجے میں انہوں نے اپنے مردوں سے کہا کہ ہم نے نصرت حسین میں شرکت نہیں کر سکے، لیکن کم سے کم جنازوں کو دفن کریں، ورنہ شہزادی کو رسول اسلام کو کیا منہ دکھائیں گے۔ تو بنی اسد کے لوگ آئے اور آنے کے بعد انہوں نے دفن کیا، لیکن وہ متحیر تھے، تعجب میں تھے کہ آخر کس طریقے سے ہم جنازوں کو دفن کریں، کیونکہ سروں پر جسموں پر سر نہیں تھے اور پہچانا کیسے جائے۔ تو امام سید سجاد باعجاز آپ تشریف لائے جی، باعجاز آپ تشریف لائے جبکہ آپ زندان میں تھے، تو آپ آئے اور آنے کے بعد جو ہے وہ بنی اسد کے لوگوں کو بتایا کہ کس کا جنازہ کون سا ہے، اور پھر اس کے بعد تدفین 13 محرم الحرام کو جو ہے وہ تدفین شہداء ہوئی ہے۔ اور یہ واقعات ہمارے ہاں بہت سارے اس طریقے کے موجود ہیں۔ خود جناب 7ویں امام جب بغداد میں موجود تھے تو 8ویں امام باعجاز وہاں گئے اور جانے کے بعد دفن کیا، یا 8ویں امام خود جب وہاں پر موجود تھے خراسان میں تو 9ویں امام نے جا کر تدفین، کیونکہ معصوم ہمارے یہاں یہ موجود ہے اور یہ چیز ہے، معصوم کا دفن جو ہے اور معصوم کی غسل معصوم ہی کر سکتا ہے۔ تو لہٰذا جہاں معصوم ہوئے وہاں پر کوئی بات ہی نہیں، جہاں معصوم نہیں ہوئے وہاں باعجاز آپ تشریف لے کر آئے ہیں۔ تو لہٰذا شہدائے کربلا 13 محرم کو دفن ہوئے کہ جو باعجاز امام زین العابدین علیہ السلام تشریف لائے۔ آج کا ہمارا یہ آخری ایپیسوڈ اسی کے ساتھ مکمل ہوتا ہے۔ ہم آپ سے پھر گزارش کریں گے کہ اسے زیادہ سے زیادہ شیئر کر کے زیادہ سے زیادہ لوگوں کے علم میں اضافے کا سبب بنے اور آپ بھی ہمارے ساتھ ثواب کے مستحق بنیں۔ والسلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔